نہ دکھ دے میرے عزیزوں، نہ دکھ دے۔ سیرت کے واقعات سنانا، نعرے لگوانا یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، یہ کوئی نبی کا دین نہیں ہے۔ آؤ سیرت یہ ہے، بچی کے سر پہ ہاتھ پھیر، یہ نبی کی سیرت ہے۔ بیٹی پیدا ہو جائے خوشیاں منایا کر، یہ نبی کی سیرت ہے۔ آج میرے عزیزوں پہلی بیٹی آتی ہے، پھر دوسری بیٹی پیدا ہوتی ہے، فوراً کہتے ہو بیوی کو خیال کرنا، تیسری بیٹی آئی طلاق مل جائے گی۔ اس اجڑی کا کیا قصور تھا؟ بیٹا بیٹی اس کے اختیار میں تھوڑی ہے۔ اگر یہ طلاق کا تانا تو اپنی بیٹی کو دے، کوئی تیری بیٹی کو دے، تیرے دل پہ کیا گزرے گی؟ تیرا باپ تیری ماں کو دے دیتا، تیری ماں کی تو 4 بیٹیاں تیری بہنیں ہیں، اگر دوسری بیٹی پر باپ ماں کو طلاق دے دیتا میرے عزیزو دنیا تھوکتی، تو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتا۔ خدا کی قسم اگر بیٹی عیب ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو نہ دیتا۔ بیٹی عیب نہیں ہے، بیٹیاں تو خوشیوں کا خزانہ ہے۔ اللہ نے اپنی نبی کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ ایک اللہ والا، ایک آدمی، شادی ہو چکی، پہلی بیٹی، دوسرے سال دوسری بیٹی، تیسرے سال تیسری بیٹی، چوتھے سال چوتھی، پانچویں سال پانچویں، چھٹے سال چھٹی بیٹی پیدا ہوئی۔ 7ویں مرتبہ گھر والی حمل سے ہوئی، بیوی کے سرہانے آ کے کھڑا ہو کے کہنے لگا اب کے بچی آئی تو تجھے بھی ماروں گا، بچی کو بھی ماروں گا۔ بیوی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی ابا بوڑھا ہے، صدمہ برداشت نہیں کرے گا، اماں بوڑھی ہے، صدمہ برداشت نہیں کرے گی، 6 بچوں کے بعد طلاق نامہ لے کے گھر جاؤں گی، میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ میرے حال پہ ترس کھا، بیٹا میرے قبضے میں نہیں، بیٹی میرے اختیار میں نہیں، بیٹا بیٹی اللہ کے اختیار میں ہے۔ کہنے لگا نہیں نہیں بیٹا چاہیے، جو مرضی ہو جائے۔ آج خانوں تمہاری پگڑیاں کیوں میرے عزیزوں زمین پہ نہیں گرتی؟ آج یہ ماتھے کے محراب تمہارے کیوں خالی نہیں ہوتے؟ آج میرے عزیزوں تمہارے تقوی اس وقت کہاں چلے جاتے ہیں جب بیٹی کے پیدا ہونے پر دروازے بند کر کے بیٹھ جاتے ہو، بیٹے کے پیدا ہونے پہ طرح طرح کی مٹھائیاں تقسیم کرتے ہو۔ وہ آدمی کہنے لگا 7ویں ہوئی طلاق دوں گا، تجھے بھی ماروں گا، بیٹی کو بھی ماروں گا۔ اللہ اکبر کہنے لگا رات کو میں بستر پہ آ کے لیٹ گیا، خواب میں اللہ نے مجھے میدان محشر دکھایا، فرشتے میرا گرے بان پکڑ کے جہنم کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس بدبخت کو جہنم کی طرف لے جا۔ کہنے لگا جب میں جہنم کی طرف جا رہا تھا، پہلے دروازے پہ فرشتے لے کے گئے، پہلی بیٹی کھڑی تھی، کہنے لگی اللہ نہیں جانے دوں گی یہ میرا ابا ہے۔ دوسرے دروازے پر لے کے گئے، بیٹی کھڑی تھی، کہنے لگی نہیں جانے دوں گی یہ میرا ابا ہے۔ تیسرے دروازے پہ گئے، بیٹی کھڑی تھی، نہیں جانے دوں گی یہ میرا ابا ہے۔ 6 کے 6 دروازوں پہ لے گئے، 6 دروازوں پہ بیٹی کھڑی تھی، کہنے لگے فرشتے دروازے پر 7ویں مجھے لے کے گئے، میں کیا دیکھتا ہوں 7واں دروازہ خالی تھا، میری آنکھ کھل گئی، میں نے جھولی پھیلا کے کہا اللہ مجھے بیٹا نہیں چاہیے، 7ویں بھی اپنے خزانوں سے بیٹی عطا فرما دے۔ اللہ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا اللہ۔ آج اللہ دی بیٹی دے دے میرے عزیزوں، بیٹی کو کبھی عیب نہ سمجھنا۔ آؤ تمہیں نبی کا دربار بتاؤں، کا شان نبوت بتاؤں۔ جب بیٹی دربار میں آیا کرتی، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے، بیٹی دربار میں آیا کرتی، سینے سے لگایا کرتے۔ آج بیٹیوں کو سود کا پیسہ دے لے لے کے جہیز دینے والوں، آج برادری کے اندر اپنا رکھ رکھاؤ رکھنے والوں، کہ میرے خاندان میں شادی ہوئی تھی، لڑکے کو موٹر سائیکل ملا، میرے پاس پیسہ نہیں، مکان گروی رکھوا کر جائیداد سود پر رکھوا کر کار لے کے دوں گا، چلو قبر تو کالی ہو جائے گی، دنیا میں میرا نام تو بن جائے گا۔ خدا کی قسم اس بیٹی کے جہیز کو کیا کہو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک میں تشریف لائے، بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا آٹا گوندھ رہی تھی، آپ نے فرمایا بیٹی علی سے تیرا نکاح میں کر کے آ گیا، بیٹی جلدی کر آٹے سے اپنے ہاتھ صاف کر لے، ایک کمرے کی جگہ بیٹھ جا، مدینے کی عورتیں آئیں گی تیرے ہاتھوں پہ زعفران لگائیں گی۔ ابا جان کیا بات ہے کہ بیٹی میں نے علی سے مسجد میں تیرا نکاح کر دیا، کہ ابا ایک وقت کی روٹی تو میرے ہاتھ سے کھا لے، پتہ نہیں دوبارہ کھلانی نصیب ہو کہ نہ ہو۔ رحمت والے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی اگر تیرے ہاتھ سے آج روٹی کھانے میں دیر کر دی، اس کو حجت بنا کے امت بچیاں بیانے میں دیر کر دے گی۔ اللہ اکبر، شام کا وقت ہوا، ام ایمن آ گئی، رخصتی کا وقت ہوا، رحمت والے نبی بھی حجرہ مبارک
میں تشریف لے آئے، بیٹی کھڑی ہو کے حضور کے چہرے کو دیکھ کے رونے لگ گئی۔ رحمت والے نبی نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ کہ ابا پیا کی جدائی کا وقت ہے، گھر سے رخصت ہونے کا وقت ہے۔ آپ نے فرمایا روتی کیوں نہیں؟ کہا روتی کیوں ہے؟ کہ ابا جان بھائی کوئی نہیں جو سر پر ہاتھ پھیرے، ابا جان ماں کوئی نہیں جس کے سینے سے لگ کے دو۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ ابا گھر سے جانے کا وقت ہے، مجھے میری مری ہوئی ماں خدیجہ الکبریٰ یاد آ گئی۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا، فرمایا بیٹی جب تجھے ماں یاد آیا کرے میں محمد کا چہرہ دیکھ لیا کر، میں محمد کے سینے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے سے آ کے لگ جایا کر۔ بیٹی قریب آ گئی، ابا کا پیار لیا۔ آپ نے فرمایا اے ام سلمہ میرے پاس آ جا، اے میری عائشہ میرے پاس آ جاؤ، اللہ غنی اے میری گھر والیوں میرے پاس آ جاؤ، آج ماؤں والی دعائیں، آج ماؤں والا پیار دے کے بچی کو رخصت کرو۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ تیرے پاس کوئی نیا کپڑا ہے تو لا دے، نئی چادر ہے تو لا دے، آج اپنی بچی کے سر پر رکھ کر بچی کو جہیز میں تحفہ دوں گا۔ ام سلمہ اندر گئی، ایک چادر بغل میں لے کے آئی۔ آپ نے فرمایا لا میرے ہاتھ میں دے، کہ کملی والے نبوت والے ہاتھوں میں دیتے چادر میری غیرت گوارا نہیں کرتی، مجھے شرم آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ چادر کو آپ نے یوں کر کے کھول دی، رحمت والے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 16 پیوند کپڑے کے لگے ہوئے تھے، ایک پیوند چمڑے کا لگا ہوا تھا۔ روسی کا جوڑا 25-25 ہزار روپے کا خرید کے دینے والی بیٹیوں اور پہننے والی بیٹیوں، دینے والے ماں باپ نبی کی فاطمہ کو کل کیا منہ دکھاؤ گے کہ 50,000 کا جوڑا 2 گھنٹے پہنا، میں محمد کی بیٹی رخصت ہوئی، میرے پاس تو چادر بھی سلامت نہ تھی۔ 16 پیوند کپڑے کے لگے ہوئے تھے، ایک پیوند چمڑے کا لگا ہوا تھا، 17 پیوند رحمت دو عالم نے گنے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے آپ نے چادر لے لی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے قریب بلایا، یوں چادر سر پہ رکھ کے علل اعلان ارشاد فرما دیا بیٹی آج 17 پیوند والی چادر لے لے، انہی ہاتھوں سے قیامت کے دن جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج میں تجھے پہنا دوں گا۔ کون؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ او رئیس ہو، او وڈیر ہو، او چودھری ہو، او نمبردار ہو، بیٹی کے گھر جاتے ہو خالی ہاتھ نہیں جاتے، فروٹ کے تھیلے لے کے جاؤ گے، حلوائی کی دکان سے مٹھائیوں کے ڈبے لے کے جاؤ گے، گڑ لے کے جاؤ گے، شہد مکھن گھی لے کے جاؤ گے۔ دیکھو امام الانبیاء اپنی بیٹی کے دروازے پہ گئے ہیں، جا کے دروازے پہ دستک دی، من دخل الباب، کون ہے دروازے پر؟ باہر سے جواب آیا انا محمد الرسول اللہ، بیٹی تیرا ابا آج تیرے دروازے پہ آ کے کھڑا ہے۔ اندر سے آواز آئی ابا اکیلے ہو تو اندر آ جاؤ، اگر آپ کے ساتھ کوئی اور آدمی ہے تو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ کہ ابا تجھے کیا بتاؤں، آج تیری بیٹی فاطمہ کے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں کہ پورا بدن لپیٹ سکے۔ کہاں چلی گئی وہ بیویاں جو گرمی کے موسم میں کپڑے علیحدہ، سردی کے موسم کے کپڑے علیحدہ، خاوند کا چمڑا ادھیڑ کے بھی کپڑا بنانا پڑے دریغ نہ کریں گی؟ کیا فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جاؤ جا کے میری ماؤں کو، اپنی گھر والیوں کو، میری بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو جا کے پیغام دے دینا، میری دھیوں کو، اپنی گود میں کھیلنے والیوں کو پیغام دے دینا کہ مسجد سے سن کے آئے ہیں نبی نے سیدہ عائشہ سے فرمایا تھا اے عائشہ اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے تن سے اس وقت تک کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرے کپڑے پر پیوند نہ لگ جائے۔ میرے عزیزوں یہاں تو شادی کے کپڑے، مہندی مائیوں کے کپڑے اور ہے، ڈھولکی کے کپڑے اور، جھومر کے کپڑے علیحدہ، موت میت میں جانے کے کپڑے علیحدہ بنے ہوئے ہیں۔ وہ فاطمہ کہہ رہی ہے ابا جان میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی چادر اندر پھینک دی، اندر تشریف لے گئے، چرپائی پہ جا کے بیٹھ گئے۔ سیدہ چادر لپیٹ کے ابا محمد کریم کے پاس آ گئی، چنگیر میں آدھی روٹی کا ٹکڑا لے کے آگے آ گئی۔ رحمت والے نبی نے روٹی دیکھی، چنگیر دیکھی، گھر کی حالت دیکھی۔ آپ نے فرمایا بیٹی تجھے کہاں سے ملا؟ کہنے لگی ابا جان 3 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی میں نے کھا لی، آدھی اپنے ابا کے لیے رکھ دی، نہ جانے میرے ابا کتنے دل کا بھوکا ہوگا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بیٹی تو نے 3 دن کے بعد روٹی کھائی، تیرے ابا نے آج 4 دن کے بعد روٹی کی شکل دیکھی ہے۔
اب اس دسترخوان کو دیکھو اور ان کی عبادت اور ان کے رونے کو دیکھو، اپنا دسترخوان دیکھو اور اپنا حال دیکھو۔ چار چار قسم کا ذائقے دار تمہارے دسترخوان پہ سالنوں پسند نہیں آتا، روٹی کچی ہو جائے گالیوں سے استقبال کرتے ہو۔ میرے عزیزوں تمہیں کیا بتاؤں، سیدہ عائشہ فرماتی حجر مبارک میں تشریف لائے، دسترخوان لگا ہوا تھا، تشریف لائے، نہ پانی رکھا، نہ کھجور، نہ ستو، نہ کھجور کی گٹھلی، نہ جو کی روٹی، کچھ نہیں تھا، دسترخوان خالی تھا۔ اللہ غنی، تشریف لائے، فرمایا عائشہ مجھے بھوک لگی، کچھ کھانے کو ہے؟ کہ نبوت والا چاند سا مکھڑا دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کملی والے اللہ بھلا کرے، گھر میں تو پانی کا گھونٹ تک نہیں ہے، کل میں گھر کے اندر تو دودھ کا گھونٹ تک نہیں، روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے۔ فرمایا کسی قسم کا شکوہ نہ کیا، وہی مصلی بچھا کے کھڑے ہو کے نماز کی نیت باندھ لی، سلام پھیرا۔ میں نے کہا کملی والے بھوک کی حالت میں نماز ہے، فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ روٹی پہ نہ رو، میں تو اس مالک کا شکر ادا کر رہا ہوں جس نے یتیم کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا۔ وقت ہوا تو نہیں ہے ابھی؟ کیا بتاؤں تمہیں گھر کی حالت آج میرے عزیزوں، سیدہ عائشہ سیدہ ام سلمہ گھر میں تشریف فرمائے، جاؤ خدا کے واسطے گھر جا کے بتانا، سالن ہو ٹھوکر مار کے چلے جاتے ہو، فریج کے اندر رات کا سالن ہو، کہا جی مجھے تو عادت ہی نہیں کھانے کی، رات کی روٹی ہو جائے چھان ٹکڑے میں بیچ دیتے ہو، عادت نہیں ہے، ایک ایک ٹکڑے کا سوال ہوگا۔ دسترخوان لگا ہوا ہے، سیدہ ام سلمہ تشریف لے آئی، آپ رحمت للعالمین تشریف لائے، سیدہ ام سلمہ قریب آ گئی، اے ام سلمہ کھانے کو ہے؟ فرمایا جو کی موٹی روٹی تھی، میں نے دیکھا سخت روٹی ہے، چلو کوئی تھوڑا سا گھی لگا دوں، زیتون کے ڈبے میں نے جھانک کے دیکھا بالکل آپ پینڈے کے اوپر تھوڑا تھوڑا تیل لگا ہوا تھا، اور کالے رنگ کے ذرات جو آگ سے اڑ کے تیل میں چلے جاتے ہیں وہ بھی اس ڈبے کے اندر موجود تھے۔ میں نے ثابت روٹی ڈبے میں ڈال کے یوں کر کے چپڑ دی اور کالے ذرات اس سوکھی روٹی پر آ گئے، حضور کے سامنے لا کے رکھ دی۔ خدا کی قسم کبھی وضحا کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، کبھی جو کی موٹی روٹی کو دیکھ رہی تھی، لقمہ مبارک منہ میں ڈالا چبایا نہ جا رہا تھا، پاس پانی کا پیالہ رکھا تھا، لقمہ منہ میں لیتے یوں گلے پر ہاتھ پھیرتے، یوں پانی اپنے اندر اتارتے اور روٹی کو بار بار دیکھ کے روتے جا رہے تھے۔ فرمایا اسما تجھے کیا بتاؤں، قیامت کے دن اللہ کو اس ٹکڑوں کے بارے میں بھی جواب دینا پڑے گا۔ آ جاؤ عزیزو خدا کے واسطے آ جاؤ پلٹا کھا جاؤ، شاید کہ تیرے دل پہ اثر کر جائے میری بات۔ پتہ نہیں میرے عزیزو، میں نے کہا تھا نا توجہ نہیں بن رہی، اب یقین کرو تقریر کرنے میں بات کرنے میں میرا کوئی کمال نہیں، پیچھے یا آگے والوں میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جو اس کے دل کا ہوکا اللہ کے آگے قبول ہو رہا ہے۔